ظلم ہوا ہو۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں اپنے پڑوسی سے بہت ناخوش ہوں، وہ میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، میرے اوپر بہت زیادہ اتیاچار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ صبر کرو۔ وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد پھر آتا ہے، آئے اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم صبر کرو۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، فرمایا اللہ کے نبی میرا پڑوسی ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو۔ وہ آدمی چوتھی بار آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فطرہ متاعک فی الطریق، ایسا کہ تو اپنا سارا سامان لے کر راستے کے بیچ میں بیٹھ جا، اپنا سارا گھر کا سامان نکال اور روڈ پر رکھ لے۔ طریق کا مطلب ہوتا ہے وے، راستہ روڈ پر لے آ۔ اس صحابی نے، اس آدمی نے ایسا ہی کیا، گیا گھر کا سارا سامان نکالا اور روڈ پر رکھ لیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ لوگوں کا گزر ہوا، کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، تو نے اپنے گھر کا پورا سامان کیوں باہر رکھ رکھا ہے؟ وہ فرماتا ہے میرا پڑوسی ایسا ہے، وہ میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، وہ میرے اوپر بہت زیادہ اتیاچار کرتا ہے۔ فعلیہ کذا و کذا، جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ جب یہ سارا ماجرا بتاتا تو وہ اس کے اوپر بد دعا کرنے لگتا، فعلیہ کذا و کذا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ دوسرا گزرتا وہ بھی بد دعا کرتا، تیسرا گزرتا وہ بھی بد دعا کرتا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ میرے اوپر بہت زیادہ بد دعائیں ہو رہی ہیں تو وہ آیا اور اس سے کہتا ہے آئے میرے بھائی اب اپنے گھر میں لوٹ جا، آئے میرے بھائی اب اپنے گھر میں چلا جا، آج کے بعد تو میری طرف سے کسی طریقے کا ظلم نہیں پائے گا، آج کے بعد میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، جا تو اپنے گھر میں چلا جا۔ تو یہاں غیبت کرنا جائز ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ تو غیبت حرام ہے، غیبت واجب بھی ہے اور غیبت مباح بھی ہے جب ظلم کیا جائے، لیکن اگر آپ چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جو جائز والی غیبت ہے اگر اسے چھوڑ دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک ہوتا ہے ایمان بالجمیع، ایک ہوتا ہے ایمان بالبعض اور ایک ہوتا ہے انکار بالبعض۔ ایمان بالبعض جہنم میں لے جائے گا، انکار بالبعض یہ بھی جہنم میں لے جائے گا، ایمان بالجمیع یہ معتبر ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہودی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، یعنی بعض کا انکار کرتے تھے اور بعض کو نبی مانتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے تھے، موسیٰ کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، تو وہ بھی انکار بالبعض کرتے تھے، یعنی بعض کا انکار کرتے تھے اور بعض کا اقرار کرتے تھے۔ تو انکار بالبعض یا ایمان بالبعض معتبر نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی نبی کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ تمام نبیوں کا انکار کرتا ہے اور وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو ایمان بالجمیع، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بہت پیاری بات اللہ نے بتائی ہے، وہ یہ کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ سمجھیے، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جو بہت پریشان رہتے ہیں، پیسے کوڑی سے معذور ہیں، وہ سمجھیں، اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، کب؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے۔ جاب لگنے والی ہے، گناہ کیا نہیں لگی، پارٹی آنے والی ہے، گناہ کیا نہیں، تو اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے اس کے رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ لہٰذا رزق اگر زیادہ چاہتے ہو تو گناہ سے بچتے رہو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔
عیسیٰ کا۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو صلیب دے دی ہے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، مگر اس کے 3 دن کے بعد وہ پھر زندہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو واضح فرماتا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی دی ہے، اس بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ نہ تو سولی دی گئی ہے، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ کہاں اٹھایا ہے؟ دوسرے آسمان پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات میں گیا تھا تو میں نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی تھی۔ جب میں دوسرے آسمان پر گیا تھا تو میں نے وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے میرا استقبال کیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا تھا اور یہ فرمایا تھا مرحبا یا نبی صالح ولنعم المجیء جاء، آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید آپ کا آنا مبارک ہو۔ ولیکن رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، ان کو دوسرے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتنے عقیدے ہیں؟ 3۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے، اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ پتہ نہیں قتل کیے بھی گئے یا نہیں کیے گئے۔ بہت سی عیسائی ہیں ان کے یہاں شک ہے، پتہ نہیں قتل کیے بھی گئے یا نہیں کیے گئے۔ جب آپ انجیل برناباز یہ کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی دوست تھا۔ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے، ان میں برناباز تھا۔ تو انجیل برناباز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی نہیں کیا گیا، ان کو صلیب ہی نہیں دی گئی۔ بہت سی عیسائی